کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوئے بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ زباں در زباں بس یہ پیغام بڑھتا رہے، زباں در زباں بس یہ پیغام بڑھتا رہے، ہے یہ فرحان مظہر کے دل کی صدا، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ہزار ذکر مولا حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، ساری دنیا حسین حسین کرے، حسین 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 حسین۔ رنگ و نسل و زباں کی کہاں قید ہے، رنگ و نسل و زباں کی کہاں قید ہے، نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے، نہ ہی مذہب کی کوئی یہاں قید ہے، فرش مجلس پہ کس کی کسی یزید کی یہ اوقات ہے ہی نہیں، حسین تیرے مقدر میں مات ہے ہی نہیں، بتا دیا ہے یہ حر نے پلٹ کے شاہ کی طرف، بتا دیا ہے یہ حر نے پلٹ کے شاہ کی طرف، سوائے آل محمد نجات ہے ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ ناظرین، اس وقت موجود ہیں ایل بیٹ ٹی وی کے ساتھ بریڈ فورڈ میں الحسینیہ امام بارگاہ سے جو جلوس اضحیٰ یوم عاشور کا برآمد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے تمام ناظرین کو تعزیت پیش کرتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہمیشہ کی طرح ہزاروں جو محبان اہل بیت ہیں وہ یہاں پر عزاداری کر رہے ہیں اور لبیک یا حسین علیہ السلام کی صدائیں شوز آپ انداز دیکھ رہے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ گریٹ ہاٹن روڈ پہ یہ اب ہوتا ہوا وہاں پر اختتام ہوگا جہاں سے اس کا آغاز ہوا، یعنی حسینیہ امام بارگاہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روز عاشور کائنات کا غمگین ترین دن، جس میں نہ صرف عرش والے رو رہے ہیں، آسمان والے بھی رو رہے ہیں۔ یہ دن اتنا غمگین ہے کہ جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے حسین کو رلایا اس نے مجھے رلایا۔ امت نے یہ حدیث نہیں سنی تھی کیا؟ کربلا میں حسین کو پیاسا شہید کر دیا گیا، کربلا میں حسین کو ذبح کر دیا گیا، نہ صرف حسین کو ذبح کر دیا گیا، حسین کی آل کو بھی ذبح کر دیا گیا، حسین کے اصحاب کو ذبح کر دیا گیا۔ کیا دشمنی تھی حسین سے، کیوں نہ سمجھ سکے حسین کو؟ کیا ظلم ڈھا دیا کربلا میں کہ آسمان بھی رو رہا ہے، زمین والے بھی رو رہے ہیں۔ کیا نہیں سمجھ آئی کہ حسین و منی وانا من الحسین کا کیا مطلب ہے؟ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رسول اللہ سے کیا محبت نہیں تھی؟ کیوں رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا؟ آج یہ عزادار بریڈ فورڈ کی ان گلیوں میں جلوس لے کر نکلے ہیں، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ امت نے حسین کے ساتھ کیا کیا۔ امت حسین کو سمجھ نہیں پائی، امت نے بے دردی سے حسین کو شہید کر دیا۔ آج بھی حسین والے 1400 سال سے سڑکوں پر نکلتے ہیں، بتاتے ہیں کون قاتل ہے، کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے، کون طاغوتی طاقت کا
کون طاغوتی طاقتوں کو لے کر آج بھی چل رہا ہے؟ آج بھی حسینیت زندہ ہے تو آج بھی یزیدیت سامنے ہے۔ آپ دیکھ لیں حسین والے ہیں جو یزیدیت سے لڑ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا میں کوئی حسین سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ جو بھی حسینی ہے یہ کربلا کا درس ہے، یہ کربلا کی طاقت ہے کہ ہم حسینی ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے اور امام حسین کی خاطر اپنی جان دینا تک گوارا کرتے ہیں۔ آج کے روز عاشور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام شیعہ سنی بھائیوں کو، امام حسین کے پرچم تلے آ جائیں، یہ موقع ہے، ایک ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، آپس کی نفرتوں کو بھلا دیں۔ امام حسین نے شہادت صرف شیعوں کے لیے نہیں دی تھی، امام حسین نے شہادت انسانیت کے لیے دی تھی۔ آئیں ایک دوسرے کی نفرتوں کو ختم کریں اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیں تاکہ دشمن کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ یقیناً امام حسین السلام کی قربانی کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ نسل بعد نسل اس پیغام کو اپنی نسلوں میں منتقل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس حق کی ادائیگی کے لیے کچھ اپنا حصہ ضرور ڈالیں، مگر امام حسین السلام کی جو بھوک اور پیاس، شدت، مصائب کی شدت، پے در پے جنازوں کو اٹھانا، جنگ کرنا اعداء کے ساتھ، اور اس ریگستان کے اندر بے یار و مددگار ہونا، اس کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ صرف کوشش کرتے ہیں، اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین السلام مولا آپ کے خیمے کے میں ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے، اور ہماری دعا یہی ہے، ہماری آرزو یہی ہے کہ ہماری زندگی کی شام آپ کی رکاب میں اور آپ کے خیمے میں ہو۔ اسی خیمے میں ہم نے آنکھ کھولی اور اسی خیمے میں ہم اپنی زندگی کی شام کر دیں، اس کے سورج کو غروب کر دیں۔ امام حسین السلام قال ابا عبداللہ قال ابا احرار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام حون علی ما نزل بانہ بعین اللہ۔ امام حسین السلام نے فرمایا پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے قلب کے اوپر کیا گزر رہی ہے، مجھ پر کیا نازل ہو رہا ہے، وہ مصیبت عظمیٰ، وہ مصیبت کبریٰ جو میرے قلب کے اوپر نازل ہو رہی ہے، تو جانتا ہے، یا حسین ابن علی جانتے ہیں، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کو۔ اور ایک نفسیاتی طور پہ بات بھی ہے کہ جس شخص کو جو بھی مبتلا امتحان ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، اس کے قلب کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہی جان سکتا ہے، یا پروردگار جان سکتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ امام حسین السلام نے فرمایا تو جانتا ہے پروردگار میرے قلب کے اوپر کیا کچھ گزر رہا ہے، کیا مجھ پر نازل ہو رہا ہے، اور یہ اسی کی صدا ہے جس طرح سے قرآن نے کہا تم ہمارے ذکر کو زندہ کرو، ہم تمہارے ذکر کو زندہ رکھیں گے۔ جو اس کا ذکر کرتا ہے پروردگار اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا۔ آج اس وقت مطلب کوئی سوچ سکتا تھا، اس وقت یزید سوچ سکتا تھا کہ اس پیغام کو، جس کو وہ دشت کے اندر، ایک صحرا کے اندر جہاں پر اس نے پورا گھیرا ڈال کے وہ چاہتا تھا ختم کر دے، تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ سید الشہداء کا ذکر مٹ ہی نہیں سکے گا، اور کربلا مرجع خلائق بن جائے گی، سونے کے گنبد چمکیں گے، پوری دنیا سے لوگ حاضری دینے وہاں ماتھا ٹیکنے آئیں گے، اور اس پیغام کو یہ عرب کے صحرا سے نکل کر، کربلا کے صحرا سے نکل کر پورے عرب میں اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس وقت مینچسٹر کے، اس وقت ہم برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ کے اندر موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد، معصوم بچے، شیرخوار، بوڑھے، جوان، مستورات، خواتین، سب اس وقت یہاں پر، حتیٰ کہ مریض ویل چیئرز کے اوپر بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ اس پیغام کو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا یزید اللعین نے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور کس خون کے ساتھ وہ کھیلنا چاہ رہا ہے، اور اس کے تاثیر کیا ہوگی اور اس کا اثر کیا ہوگا، اور یہ پیغام کہاں تک جائے گا، اور اس کو جتنا بھی اس کو دبایا گیا، جتنا اس کو روکا گیا کہ اس کو روکیں، یزیدی قوتوں کا کام یہ تھا، اتنا انفجار نور ہوا، اتنا ہی فاروق بھائی زیادہ بھڑکا، اور یہ اس کی تاثیر رہی ہے۔ اس کو جتنا انہوں نے کوشش کی اتنا یہ پھیلا اور پھیلتا چلا گیا، اور دنیا کے تمام بر اعظموں میں اس وقت جہاں جہاں پر بھی عاشورہ ہے، امام حسین السلام کی عزا منائی جا رہی ہے، پوری شان کے ساتھ، پوری شوکت کے ساتھ امام حسین السلام کی عزا منائی جا رہی ہے۔ امام حسین السلام کے دل سے نکلے ہوئے یہ جملات کا اثر ہے کہ تو دیکھ پروردگار مجھ پہ کیا نازل ہو رہا ہے۔ پروردگار کا جواب ہے نفس مطمئنہ میری طرف بیٹھا، یہاں مطلب وہی امام حسین السلام کی نے اپنا جو مشن تھا اس کو پورا کیا، اس پیغام کو پورا کیا، اور اپنی جان رائے حق میں دے دی اپنے پورے خانوادے کے ساتھ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کما حقہ ایک قطرہ، بالکل جس طرح سے ایک پورے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی مثال ہوتی ہے، ایک قطرہ ہی صحیح، مگر سید الشہداء آپ کے کیمپ میں کھڑے ہیں، اسی کیمپ میں اپنی جان دیں گے
اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری سعی کو, ہماری کوشش کو آپ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے انشاءاللہ. شبیہ ذوالجناح ہے, وہاں پر بھی آپ کو دیکھے گا کہ رش ہے. جو عزادار ہیں وہ ذوالجناح سے اپنی محبت کا, عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد ہمیشہ کی طرح دیکھ لیں, ایک کیونکہ تھوڑا سا یہ ڈھلوان والی ایک سڑک ہے گریٹ ہارٹن روڈ, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پہلا سرا ہے جو جلوس کا وہ کدھر ہے, اور پیچھے جو خواتین ہیں, ہماری بہنیں ہیں, وہ وہاں پر ابھی انتظار میں ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھیں حسینیہ امام بارگاہ کی طرف. تو یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا موسی بھائی, جو ذوالجناح ہے, ایک جسے کہتے ہیں نا محبان اہل بیت, ہر اس ذی روح سے محبت کرتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں. شوہر اللہ کا احترام تو ویسے ہی واجب ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے جس نے محبت کا اظہار کیا. تو اس ذوالجناح کی تاریخ, اس ذوالجناح کا جو ایک آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا جو والہانہ پیار ہے, محبت ہے, کیسے الفاظ میں آپ اس کو بتائیں؟ ہاں, بہت خوبصورت سوال ہے فاروق بھائی, اور یہ سوال بنتا بھی تھا کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے. اگر میں اس پر کراس کوشچن کروں فاروق بھائی, میں اس پر کراس کوشچن کروں, آپ نے کہا کہ ذوالجناح کیا, اگر میں کہوں کہ یہ مسجد کیا ہے, تو مسجد شاعر اللہ ہے. تمام مسجدیں مسجد نبوی نہیں ہیں, مسجد نبوی کا عکس ہے, مسجد نبوی کی شبیہ ہے. تو ہر وہ چیز جس نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے, جس کو دیکھ کے خدا کی یاد آئے, اسلام زندہ ہو, وہ شاعر اللہ کہلاتا ہے. ذوالجناح کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہے کہ اس مرکب کے اوپر, اس سواری کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کربلا کی جنگ لڑی, آپ گئے, آپ بار بار شہداء کے جنازوں کو کس طرح سے لے کر آئے ہوں گے, تاریخ اور مقتل ہمیں بتاتا ہے. ہم ذوالجناح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا کا وہ منظر, ذوالجناح کا زخمی ہونا, جس طرح سے ذوالجناح کے پیروں پہ رنگ لگایا ہوا ہے, اس کی پوری شبیہ بنائی ہوئی ہے, کس طرح سے ذوالجناح کو تیر لگے, جس طرح سے امام حسین السلام پہ حملہ ہوتا تھا. اور بار بار یہ بھی کہا جاتا تھا کہ رسول کا ذوالجناح ہے, حسین کو سواری سے گراؤ اور ذبح کر دو, مگر ذوالجناح کو جو ہے وہ اس کو دیکھو کچھ نہ کرنا, کیونکہ یہ رسول کی سواری ہے. یعنی رسول کا فرزند ان کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے. رسول کے فرزند کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا ہے, تو وہ تو ان کو تو واجب القتل سمجھتے ہیں. مگر اتنے احمق لوگ ہیں کہ جن سواری پر وہ سوار ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی سواری, تو اسے کچھ نہ. مطلب عجیب قسم کا دین, عجیب قسم کی منطق, عجیب قسم کے خوارجوں کا ذہن, اور آج بھی موجود ہے, اسی طرح کا مائنڈ سیٹ موجود ہے. تو ذوالجناح کو دیکھ کے فاروق بھائی وہ کربلا کا منظر یاد آتا ہے, اس لیے جس طرح سے علم ہے, تعزیے ہیں اور تمام چیزیں ہیں, یہ اس میں یہ جو شاعر اللہ ہیں ان کو اسی لیے تبرک کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور جلوس میں رکھا جاتا ہے کہ ان کو دیکھ کر وہ دن سن 61 ہجری کا دن یاد آئے, اس کے علم کے ساتھ بنی ہوئی مشق دیکھ کر جناب رقیہ بنت امام حسین اسلام, جن کو ہم عرف عام میں اپنے ہندوستان پاکستان میں جناب سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں, ان کی پیاس, شدت پیاس, بچوں کی علتش کی صدائیں ہمارے جو ہے وہ ہم نے تاریخ میں جو پڑھا وہ ہمارے ذہن میں ابھریں کہ علم کے ساتھ جو مشق ہے, تو یقیناً مشق کو کوئی لے کر بھی گیا تھا, اور اس مشق کو پانی بھر کے لانے میں ان کے بازو بھی قطع ہوئے تھے. تو جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کی وہ جرأت و ہمت, وہ حمیت, وہ اطاعت کہ دریا پہ پہنچ کے گھاٹ پہ قبضہ کیا مگر ایک گھوٹ پانی نہیں پیا, اور مشق کو, سوکھی ہوئی مشق کو گھاٹ کے اندر ڈال دیا کہ وہ تر ہو جائے, اور اس کو سینے سے لگا کے لائے, یہاں تک کہ دونوں بازو قطع بھی ہوئے اور سر پہ گرز جو ہے وہ پڑا, اور اس کے بعد سر بکھر گیا اور خیام میں سید الشہداء کے پانی نہیں پہنچ سکا. تو شاعر اللہ جو ہے علم کے ساتھ لگی ہوئی مشق بتاتی ہے کہ امام حسین السلام کے بچوں کی پیاس, وہ مشق بتاتی ہے جناب ابو الفضل العباس السلام کی شہادت, علم بتاتا ہے کہ یہ ہاتھ اونچا ہے اور یہ کبھی جھکا نہیں, سر کٹ سکتا ہے مگر سر جھک نہیں سکتا. تو یہ تمام جو شاعر اللہ ہیں جس کو دیکھ کر یاد آئے کہ جس نے اسلام کو زندہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے اسلام کا بیمہ کر دیا. اب مسلمان تو کہیں خطرے میں ہو سکتا ہے, اسلام خطرے میں کہیں نہیں ہو سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو خطرہ ہے, اسلام کو خطرہ تھا سن 61 ہجری سے پہلے, سن 61 ہجری کے بعد اسلام کو خطرہ نہیں ہے. مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے, اسلام خطرے میں نہیں ہے. اسلام کا بیمہ کر دیا سید الشہداء نے اپنی جان دے کے, مولا ابو الفضل عباس اسلام نے اپنی جان دے کے, اہل بیت نے اپنا خون اطہر دے کے اسلام کی
کو جو ہے اس کی آبیاری کر دی ہے، اسلام کو کبھی قیامت کا خطرہ نہیں ہو سکتا، اور اسلام کا وارث، اس دین کا وارث پردہ غیبت میں ہے انشاءاللہ۔ پروردگار ان کو ہماری دعا ہے کہ اس نے ظہور دیں جلد از جلد، پوری دنیا ان کے نور سے جگمگا اٹھے، تمام کرۂ ارض جو ہے وہ ان کے نور سے جھلملا اٹھے، اور امن کا پیغام، شانتی کا پیغام، دیانتداری کا پیغام، انسانیت کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام جو ہے وہ عام ہو جائے، اسلام کا پیغام، غلبہ اسلام یعنی غلبہ امن، غلبہ رواداری، بھائی چارے کا جو ہے وہ دور ہو، جو غلبہ اسلام کے نام پر مختلف تنظیمیں بنا کے بتایا جاتا ہے کہ اس کا مقصد ہے لوگوں کے گھر جلا ڈالنا، لوگوں کے سر تن سے جدا کر دینا، نہ، اسلام کے غلبے کا مقصد ہے کہ امن کا غلبہ، قانون کا غلبہ، کہ ظالم اور یعنی مظلوم کی حکومت کا دور، ظالم کے ختم ہو جانے کا دور۔ تو یہ وہ تمام چیزیں اس وقت بات شروع ذوالجنے سے ہوئی تھی، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر کربلا یاد آئے، وہ جنگ یاد آئے، وہ مارکا یاد آئے، اسلام کا بچنا یاد آئے، اسلام کا قیامت تک مضبوط ہو جانا یاد آئے، وہ ان کو جو ہے وہ شاعر اسلامی کہتے ہیں، اور ذوالجنہ اس میں سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ پہچان ہے۔ یا حسین ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، ہوتا تھا یا حسین، ہوتا ہے یا حسین، ہوتا رہے گا یا حسین، یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین، تیری قربانی مولا دیتی ہے گواہی، ہر دل پہ ہوگی مولا تیری باتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ روز عاشوراء ہے اور نہ جانے کتنی جگہ سرزمین کربلا حسین کا غم، یہ وہ واحد غم ہے جو مجھے اور آپ کے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ ہم پورے سال اس روز عاشوراء کا انتظار کرتے ہیں۔ امام حسین کی محبت، یہ جو عشق ہے، یہ انسان کو میدان عمل میں رکھتا ہے۔ اس وقت یہاں گرمی کی شدت ہے یہاں، لیکن لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو غم حسین میں اپنے آپ کو غرق کر محبت حسین سے سرشار ہو کر اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت جہاں پہ بھی موجود ہیں، جس زمین پہ بھی موجود ہیں، لیکن غم حسین وہ ہے جس کے لیے کسی جگہ کا ہونا، کسی خاص فقہ کا ہونا، کسی خاص مذہب کا ہونا تعلق نہیں رکھتا۔ ہر وہ باضمیر انسان جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، خدا نے جس کے ضمیر کو زندہ رکھا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالی ہے۔ شاعر نے کیا کہا تھا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ ایک وہ وقت تھا جب امام حسین اسی وقت عصر عاشور سے ہم قریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، عصر عاشور کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب امام نے صدا بلند کری تھی کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ لیکن آج 1400 سال گزر جانے کے بعد اس صدا پہ نہ جانے کتنے عزادار، کتنے زائر حسین لبیک کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لبیک کہتے ہوئے امام حسین کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جب آپ کا گھرانہ یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، ہوتا تھا یا حسین، ہوتا ہے یا حسین، ہوتا رہے گا یا حسین، یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین، جو نہ کیا کسی نے تم نے کر دکھایا، راہ خدا میں مولا گھر کا گھر لٹایا، راہ خدا میں مولا گھر کا گھر لٹایا تم پر۔ جی ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بریڈفورڈ میں جلوس کے راستے میں ہمارے عراقی مومنین، عراقی بھائیوں نے موقف لگایا ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹھنڈا پانی ہے، مشروبات ہیں، فروٹس ہیں، کیونکہ بہت معصوم بچے جو ہے وہ جلوس میں شامل ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، یہاں کے حساب سے تو بہت ہی ہائی ہے، بالکل پاکستان جیسی گرمی ہے اس وقت۔
جو ہے وہ بعض جگہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ جیسے اے سی جو ہے وہ راستے میں موٹر ویز پہ صحیح ورک نہیں کر رہا تھا، اس قدر گرمی ہے یہاں پر، اور یہاں کے لوگوں کے لیے اور یہاں جو لوگ بچے پیدا ہوئے ان کے لیے یہ بالکل نیا تجربہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے فروٹس، مختلف چیزیں بچوں کے لیے، مشروبات، ٹھنڈا پانی، یہ سب دستیاب کیا ہے۔ یہ موقف بالکل جس طرح سے مشایا کے اندر راستے میں موقعات ہوتے ہیں اس طرح سے انہوں نے یہاں پر مومنین کے لیے موقف لگایا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ اس سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے عراقی بھائیوں کی طرف سے پرچم عراق کا پرچم عراق کا جو ہے وہ یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے ان کے موقع کے اوپر۔ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ سامنے جو ہے یہ عراق کا پرچم سامنے ہے۔ تو یہ تمام ہے، یہ اپنے ہمارے بھائی جو ہے وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں مومنین کے لیے راستے میں، اور اس طرح سے مختلف جگہوں پر مختلف جو ہے وہ لوگ ہیں اپنے حسب حیثیت، جو ہے وہ کوئی پانی لے کے کھڑا ہوا ہے، کوئی مشروب بانٹ رہا ہے، پوری جو ہے وہ راستے بھر جو ہے وہ جلوس اضحیٰ کے راستے میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں۔ جاری ہے اور جاری ہی رہے گا، ہر غم پہ غم تمہارا بھاری ہی رہے گا، ہر غم پہ غم تمہارا بھاری ہی رہے گا، تم پر قربان مولا ہم سب کی جان مولا، تم پر قربان مولا ہم سب کی جان مولا، تم ہی رہو گے مولا سینوں میں صدا، جب ہوگا آپ کا ٹھکانہ یا حسین، جب ہوگا آپ کا ٹھکانہ یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، سارے جہاں کے پر ہوگا یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے ولنا روسا، ایک باری سر میں گھما بیدا، سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے ولنا روسا، ایک باری سر میں گھما بیدا، سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے ولنا روسا، میں کو کیوں مظلوم دہے کوارے، میں کو کیوں مظلوم دہے کوارے، رخسار ذرا جمعائے میرا وعدہ ہے ولنا روسا، ایک باری سر میں گھما بیدا، سجاد میرا ملوائے میرا وعدہ ہے ولنا روسا۔ حسین تجھ سے محبت پر فیصلہ ہوگا، حسین تجھ سے محبت پر فیصلہ ہوگا، ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف، ہے کون کون حقیقت میں مصطفیٰ کی طرف، حسین منی و انا من الحسین۔ یہ عزاداری جو ہے یہ حسین علیہ السلام سے یکجہتی، اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار تو ہے ہی ہے، لیکن یہ نہ صرف امام حسین علیہ السلام سے مودت اور عقیدت ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ تو مختلف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اب جلوس آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی آخری منزل کی جانب جا رہا ہے۔ یا قائم آل محمد لبیک یا زہرا۔ یہ ناظرین دیکھیں کس طرح سے برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں، اور جو نظم و ضبط ہے اس جلوس کا، اور ہمیشہ کی طرح دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جلوس اضحیٰ دیکھ لیں، ان کا نظم و ضبط جو طریقہ کار ہے یہ مثالی ہوتا ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں کچھ نامعقول لوگ، ناعاقبت اندیش لوگ جو ہیں، جس میں ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھی ایک ٹویٹ تھی ایلن مسک کی مانچسٹر جلوس میں، انہوں نے اس کی ایک تصویر شیئر کی ہوئی تھی
बिला तबसरा। और कहने का मकसद ये था कि गालिबन यहाँ पर कोई शरिया लॉ या मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो यहाँ की मकामी कम्युनिटी के लिए कोई ख़तरा है, लेकिन ये यकीन दिलाया जाना चाहिए या बल्कि उन लोगों की मज़म्मत होनी चाहिए कि जो इस किस्म की तफरीक डालने की कोशिश करते हैं। तमाम जो शियान अहले बैत है उन्हीं का तो ये खासा है कि वो मोहब्बत, यकजहती और अखवत का पैगाम देते हैं। तो ये काबज़ होने की कोई कोशिश नहीं है, ये तो दिलों में उतरने की कोशिश है। ये अपनी जो एक कुर्बानी है, एक हकीर सी जो एक हाज़री है वो लगाने की कोशिश है। तो ये जो एक सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं कि मुसलमानों से खाइफ करने की कोशिश या उनके लिए तासुब का जो इजहार है उसकी भरपूर हम मज़म्मत करते हैं। और यहाँ की बरतानवी हुकूमत का हमेशा से हम शुक्रगुज़ार होते हैं, यहाँ के मुंतज़मीन का हमेशा से शुक्रगुज़ार होते हैं कि वो इस हकीकत को समझते हुए आज़ादी इज़हार राय, अपनी मजहबी आज़ादी है, सियासी आज़ादी है, जो भी जिसके कोई भी अकायद है, कोई भी मज़हब है, इवन कोई मज़हब नहीं भी है, वो यहाँ पर आज़ादी है कि आप उसका इज़हार करें। तो एक हमारे पास एक और मुहिब्ब अहले बैत अरशद काज़ी साहब मौजूद हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं। काज़ी साहब मुस्लिम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज 1448 हिजरी 10 मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ब्रैडफोर्ड से बरामद हुआ, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देता हुआ हमारी माएँ, बहनें, भाई, मीडिया, तमाम जो उनके दिलों में इंसानियत है वो सब पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश कर रहे हैं, क्योंकि इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल है और रसूल वो है जिसके सदक़े में कायनात बनी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल ये जुलूस, जो यजीद ये समझता था कि उसने करबला की सहरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जंगल में शहीद कर दिया है, वो उनका नाम व निशान मिटा देगा, लेकिन ये उसकी भूल थी, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1,24,000 पैगंबर के नुमाइंदे थे, वो अल्लाह के नुमाइंदे थे। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त भी कहा था कि हमेशा हक का साथ देना, जालिम से नफरत और मजलूम का साथ देना। आज दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी मजलूम पुकारता है वो उसका जो रहनुमा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी इंसानियत फूट रही है उसमें किसी मजहब की कैद नहीं है, जहाँ भी इंसानियत है उनका बानी और उनका मोहसिन हुसैन इब्ने अली है। और मैं इसके साथ ही हमारे प्यारे भाई जनाब फारूक नज़र साहब और मौसवी साहब, जो हर साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस जुलूस को कवरेज देते हैं और दुनिया के कोने कोने में ये हाजिरी लगवाते हैं और अपना हक समझकर, और अब ये उनके आबा व अजदाद का उनकी तासीर का असर है जिन्होंने ऐसे नौजवान पैदा किए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस मिशन को, जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आज जो हम कलमा पढ़ रहे हैं असल में ये हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना का है, वो कलमा लाने वाले हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कलमे को बचाने वाले हैं। इसका प्रचार दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शह पे विश्वास है सारे संसार को, विश्वास है सारे संसार को, कोई भी धर्म हो कोई प्रचार हो, कोई भी धर्म हो कोई प्रचार हो, सारे पूरब की